اور جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ان کے کسی قصور کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ اس فرمان کی تشریح کی جا رہی ہے، اس کے 3 مفہوم بیان کیے جا چکے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ قصداً اور بغیر قصد کے کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا جائز نہیں، دوسروں کو بھی نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے، پہل کرتے ہوئے کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو بدلے میں اسے اتنا ہی نقصان پہنچانا ہے جتنا اس نے آپ کو یا مجھے نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، اصول ہے یہ، لا ضرر ولا ضرار۔ اس کا دائرہ صرف اسلامی معاشرے تک محدود نہیں، تمام انسانی معاشرے تک محدود۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 279۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اس حدیث کی وضاحت آپ گزشتہ 3 خطبات سے سن رہے ہیں۔ مزید لا ضرر ولا ضرار کے حوالے سے آج بھی گفتگو ہوگی۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو ضرر پہنچانا، یہ کیا ہے؟ شریعت نے، اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند بیوی کے حقوق متعین کر دیے۔ اگر دونوں فریق اپنے اپنے حقوق، اپنے اپنے فرائض پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرتے رہیں تو ازواجی زندگی بہت بہترین اور خوب گزرتی ہے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک سے فرائض میں کوتاہی ہو تو ازواجی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ جو کوتاہی کرتا ہے وہ اس کوتاہی سے اپنے دوسرے فریق کو ضرر پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ آئیے خاوند اپنی بیوی کو ضرر کس طرح پہنچاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، سورہ النساء آیت نمبر 19۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، استوصوا بالنساء خیرا، تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اس واضح حکم کے باوجود بہت سارے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، بد سلوکی کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے،
آپ نے پوری زندگی میں نہ کبھی بیویوں کو ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ برا بلا کہا، نہ مارا پیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ بیوی سے محبت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کا اظہار کرنا بھی سنت۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ آپ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں نا ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ جس سے اندازہ لگائیں کہ بیوی سے محبت اگر انسان کرے گا تو کیا اسے جھڑکے گا، ڈانٹے گا، مارے پیٹے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو بیویوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ دوسری بات، بعض مرد نہ بیوی کو گھر بساتے ہیں نہ اسے طلاق دیتے۔ ابھی چند دن پہلے پیغام چینل پر ایک خاتون نے فون کیا ایک مفتی صاحب کہ 4 سال ہو گئے ہیں میری بیٹی میرے گھر میں بیٹھی ہے، اس کی آگے ایک بیٹی بھی ہے، اور خامد نہ میری بیٹی کو لے کر جاتا ہے اپنی بیوی کو، نہ ہی اپنی بیٹی کا کوئی خرچہ اٹھاتا ہے، نہ ہی ہم اسے کہتے ہیں اگر نہیں رکھنا تو طلاق ہی دے دو، طلاق بھی نہیں دیتا۔ کتنی زیادتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص ایسا کرے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ یا تو اچھے طریقے سے اسے اپنے پاس رکھو، یا پھر اگر نہیں نباہ ہو رہا تو طلاق دے کر فارغ کرو۔ یہ تو نہیں ہے نہ طلاق دینی ہے اور نہ اسے گھر میں بسانا ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ضرر ہے۔ تیسری بات، بعض اوقات بیوی سے ناراض ہو کر خامند قسم کھا لیتا ہے، ایلا اسے کہتے ہیں کہ میں اتنے مہینے تیرے پاس نہیں آؤں۔ اس کی اجازت ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا، 1 مہینے کی قسم کھائی کہ میں 1 مہینہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اور 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی آج تو 29 دن ہوئے ہیں۔ فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اسلامی مہینہ 29 کا اور 30 کا، تو اس کی مدت کتنی ہے؟ اس کی مدت ہے 4 مہینے۔ ایک شوہر بیوی سے کہ کسی کام پر ناراض ہو گیا ہے، 4 مہینے تک قسم کھا سکتا ہے کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ یا تو پھر اسے چھوڑ دے یا پھر اسے رکھے، 4 مہینے سے زیادہ بیوی کو الگ نہیں رکھنا۔ تو جڑے باہر چلے جاندے نے کئی سال تک واپس ہی نہیں آتے، ان کو بھی سوچنا چاہیے، یہ بھی ضرر ہے، کئی سال تک رابطہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جو اللہ نے رزق لکھا ہے وہ مل جانا ہے۔ ہم یہاں اتنی محنت نہیں کرتے جتنی باہر جا کر کرتے، وہاں ہر کام کرتے ہیں، یہاں ہر کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ چوتھی بات، بیوی کا نان و نفقہ خاوند کے ذمہ ہے۔ اگر خاوند اس کا جائز نان و نفقہ نہ دے تو یہ یقیناً بیوی کے لیے ضرر ہے۔ حیثیت ہے، دے سکتا ہے،
وسائل ہیں، لیکن بیوی کے معاملے میں کنجوس بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، خود اللہ تللوں میں خرچ کریں گے، بیوی پر خرچ نہیں کریں گے۔ بیوی کی جائز بنیادی ضروریات پوری کرنا یہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَدِینَارٌ تَصَدَّقْتَ عَلَى مِسْکِین وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ۔ آپ نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا، مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا۔ ایک دینار وہ ہے جو تو نے مسکین پر صدقہ کیا۔ ایک دینار وہ ہے جس سے تو نے غلام آزاد کیا۔ ایک دینار وہ ہے جو تو نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ اعظمھا اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ ان سب دیناروں میں اجر کے اعتبار سے سب سے افضل دینار وہ ہے جو تو نے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ مسجد میں بھی خرچ کرنے سے افضل، مدرسے میں بھی خرچ کرنے سے افضل، مسکین پر صدقہ کرنے سے بھی افضل، غلام آزاد کرنے سے بھی افضل بیوی پر خرچ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بیوی کا کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا جو تو کھاتا ہے اس کو کھلا، جو تو پہنتا ہے اس کو پہنا، ولا تضرب الوجہ، بیوی کو تھپڑ نہیں مارنا، ولا تضرب الوجہ ولا تقبح، گالی گلوچ نہیں کرنی، برا بلا نہیں کہنا، میکوں کے تانے نہیں دینے، اس میں ساری باتیں ہیں۔ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت، اور اگر کبھی ناراضگی ہو جائے تو پکڑ کر گھر سے باہر نہیں نکال دے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میاں بیوی کے جھگڑا ہو گیا، رات کے 2 بجے شوہر نے اسے گھر سے باہر نکال دیا، کنڈی لگا۔ وہ بیچاری ساری رات وہ دروازے پر بیٹھی۔ کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، اگر ناراضگی ہو جائے تو اسے گھر سے باہر نہیں نکالا۔ تو بیوی کا نان و نفقہ خامد کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ یہ ذمہ داری پوری نہ کرے تو یہ بیوی کا نقصان ہے، اسے ضرر پہنچانا ہے۔ اور حدیث کیا ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ اسی طرح بیویاں بھی ضرر پہنچاتی ہیں، خامد کی خدمت ہی نہیں کرتی، سارا دن بیچارہ محنت مزدوری کر۔ آج عورتوں کے لیے کتنی آسانیاں ہیں، تنوراں تے سارے بندے لائن 'چ لگے ہوندے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ہم صبح صبح جاتے تھے نا کالج، اب ہمارا گاؤں کالج سے 25 کلومیٹر گجرانوالا، صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کے گھر میں آتے تو والدہ نے کھانا تیار کیا۔ آج بیکریوں پر رش، تنوروں پر رش، عورتوں کے لیے اتنی آسانیاں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، عورتیں کپڑے دھوتی ہیں نا اپنے ہاتھوں سے دھوتی تھیں، پورے ٹبر دے۔ اس وقت، آج کل تو 2-3 بچے ادھر، اس وقت تو 12-12 14-14 بچے ہوتے۔ آج کل مشینیں ہیں، کپڑے ڈال کے عورتیں موبائل لگا لی ہے، ٹی وی لگا لی۔ اس کے باوجود، اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود خاوند کی خدمت ہی نہیں کرتے۔ کچھ میڈیا نے جو ہے نا ان کو، عورتوں کو اس طرف لگا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے نا، اور سیدہ خدیجہ مالدار تھی، لیکن آتے ہی انہوں نے سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔
اور آپ کے لیے کھانا تیار کر کے غار حرا میں پہنچاتی تھیں، غار میں۔ اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، ایک دن وہ کھانا تیار کر کے برتن میں ڈال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے جا رہی تھیں۔ ان کے پہنچنے سے پہلے غار حرا میں جبریل علیہ السلام آ گئے، اور جبریل کہتے ہیں ابھی ابھی ایک خاتون آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں آپ کے لیے وہ کھانا تیار کر کے لا رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہنا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں، اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، جبریل بھی تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ نہ صرف سلام بلکہ اللہ رب العزت نے خامد کی خدمت کی بدولت تمہارے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کر دیا ہے کہ جس میں کوئی شور و غوغا نہیں ہوگا، ایک ہی موتی سے وہاں خامد کی خدمت کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد کا حق بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی کو میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا، عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، اتنا حق ہے خامد کا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ بیوی پر فرض ہے۔ خامد اگر کہے کہ میرے ماں باپ کے لیے کھانا تیار کر دو، وہ آگے سے کہے کہ میری کوئی ذمہ داری ہے، کیا یہ اطاعت نہیں ہے؟ کن کاموں میں اطاعت نہیں ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کا اگر حکم دے تو پھر خامد کی نہیں مانی جائے گی۔ والدین کے لیے، خامد کے والدین کے لیے اس نے تو کام کرنا ہے، وہ کام کرنے چلا جائے، اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں اور ان کے لیے کھانا ہی نہ تیار کرے، کیا وہ اپنے ماں باپ کے لیے تیار نہیں کرتی تھی؟ کیا اپنے گھر میں وہ کام نہیں کرتی تھی؟ تو خامد کے گھر میں بھی کام کرے، وہ بھی جس طرح اس کے ماں باپ ہیں اس طرح یہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اور یاد رکھیں شادی کے بعد بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا نہیں ہے، اس کے خامد کا ہے، یہ یاد رکھیں، سب سے زیادہ حق بیوی پر اس کے خامد کا ہے، اس کے والدین کا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے خامد کی اطاعت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، یہ کام کرنے والی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل۔ خامد کی خدمت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس سے بد کلامی نہ کرے، ادب و احترام کرے، ناجائز خرچوں کا مطالبہ نہ کرے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال برباد نہ کرے۔ اگر یہ وہ عورت سب کچھ کرتی ہے تو یہ ضرر پہنچانا ہے خامد کو۔ آگے بڑھیں، وصیت میں ضرر پہنچانا۔ بعض لوگ مرنے سے پہلے وصیت میں ظلم کر بیٹھتے ہیں، کسی وارث کے حق میں وصیت کر دیتے ہیں جس سے دیگر ورثاء کو ضرر پہنچتا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے جاوید احمد غامدی صاحب، ان کا ایک تازہ کلپ آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وارث کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، وارث کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ
فلا وصیۃ لوارث، حدیث ابو داود 2872، نسائی 3641، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کا حق مقرر کر دیا ہے، حق والے کا حق مقرر کر دیا، بیٹے کا اتنا حصہ ہوگا، بیٹی کا اتنا حصہ ہوگا، بیوی کا اتنا حصہ ہوگا، ماں باپ کا اتنا حصہ ہوگا، ہر حق والے کا حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، لہذا وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ وصیت کس کے لیے ہے؟ وصیت اس کے لیے ہے جو وارث نہیں ہے، اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہیں بن رہا۔ مثلا ایک دادا ہے، اس کا ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا، اب اس کی اولاد ہے، اس کے اور بھی بیٹے بیٹیاں ہیں، اب وہ دادا مرے گا، اسے پتہ ہے قرآن و حدیث میں پوتے کی اگر بیٹا موجود ہو اور بیٹیاں موجود ہوں تو پھر پوتے پوتی کا حصہ نہیں بنتا۔ پاکستانی قانون میں ہے، پاکستان میں بھی بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، جیسے ابھی یہ استثناء کا ترمیم کی انہوں نے، استثناء کر دے دیا، یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور بہت سارے، اس سے پہلے بھی بہت سارے قوانین ہیں۔ تو اگر پوتا جو ہے وہ اسے جانتا ہے کہ یہ میرے پوتے پوتیاں ہیں، یتیم ہیں، اور میری جو جائیداد ہے میرے فلاں بیٹے میں اور بیٹیوں میں، فلاں بیٹے بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گی تو ان کو کچھ نہیں ملے گا، تو پھر ان کے حق میں وہ وصیت کر سکتا ہے، ان کے حق میں، یا کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی خیر کے کام کے لیے، اور سارے مال کی وصیت بھی نہیں کی جا سکتی۔ 1/3، 1/3 مال کی وصیت بندہ کر سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، وہ بیمار تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس کافی مال ہے، ایک ہی بیٹی ہے میری، تو کیا میں اپنے مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے جو ہیں ان کی وصیت کر جاؤں؟ فرمایا نہیں، یہ زائد ہے، زیادہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میں آدھے مال کی جو ہے وہ وصیت کر جاؤں؟ فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا 1/3 مال کی وصیت کر جاؤں؟ فرمایا ہاں کر لو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وصیت کر جائیں لیکن جو وارث بن رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہ آئے، اللہ اس سے بھی منع کرتا ہے، اس سے بھی روکتا ہے۔ تو 1/3 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص سے فرمایا تھا 1/3 کر لو، یہ بھی زیادہ ہے، وہ کہتے تھے 1/4 کی وصیت کرنی چاہیے۔ تو لوگ، ہمارے قانون میں یہ بھی ہے کہ باپ جو ہے وہ کسی بیٹے کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، یہ بھی غیر اسلامی پاکستان کے آئین میں یہ بھی موجود ہے، کر سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ نے ہر حق والے کا حق مقرر کر دیا ہے، اب وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے، اس کے حق میں وصیت ہے جو غیر وارث ہے، جو وارث نہیں بن رہا۔ اللہ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، یہ تقسیم وصیت کی تعمیل اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد ہوگی، اس میں کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ سورہ النساء آیت نمبر 12۔ ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، انشاءاللہ وہ آخری جمعہ ہوگا اس حدیث پر، لا ضرر ولا ضرار پر۔ اللہ تعالیٰ جو سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔